محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کرے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے جو ہے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک نچھاور کرے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادب کے ساتھ ذکر سرور عالم منائیں گے، ادب کے ساتھ ذکر سرور عالم منائیں گے، رسول اللہ کی میلاد کی محفل سجائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قصر باقی نہ رکھی بزم امکا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں۔ سبحان اللہ۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ہم جو میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں، ہم جو میلاد النبی مناتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، محلوں کو سجاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، رشتہ داروں کو کھانا کھلاتے ہیں، دوست و احباب کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو خندہ پیشانی کے ساتھ رسول اللہ کی سنتوں کی دعوت دیتے ہیں، اور جو ہے ایک دوسروں کی زندگی میں میٹھا دے کر کے جو ہے جو مٹھاس بانٹتے ہیں، یہ جو ہم جس بھی شکل میں میلاد شریف مناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری میلاد منانے کو قبول عطا فرمائے۔ آج کے جو بیان کا عنوان ہی انتخاب کیا گیا وہ ہے محفل میلاد اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائٹل میں عید میلاد ہے، ایک ہوتا ہے محفل میلاد اور ایک ہوتا ہے عید میلاد۔ محفل میلاد کسی نہ کسی طریقے سے ہر کوئی منا رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہر کوئی محفل میلاد مناتا ہے، چاہے وہ صوفی ہو، چاہے صوفی نہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے سنی نہ ہو، غرضی کے کسی بھی طریقے کا امت میں جو ہے انسان ہو، محفل میلاد کسی نہ کسی صورت میں مناتا ہے۔ مسئلہ کہیں آ کے کرتا ہے تو وہ عید میلاد کے اوپر کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی۔ اور میلاد کے اندر بھی جو ہے کچھ لوگ میلاد مناتے ہیں لیکن وہ اپنے طریقے سے مناتے ہیں، اور جو ہے صوفی حضرات جو سنی صوفی ہیں، جو اولیاء اللہ والے ہیں، یہ جو غریب نواز والے ہیں، غوث اعظم والے ہیں، اعلیٰ حضرت والے ہیں، پیر عادل والے ہیں، یہ جو بادشاہ قادری والے ہیں، یہ جو اولیاء اللہ والے ہیں، یہ جو مناتے ہیں، ان کا ایک اپنا عشق کا انداز ہے منانے کا۔
یہ محفل میلاد بھی سجاتے ہیں اور عید میلاد بھی مناتے ہیں. سبحان اللہ. محفل میلاد بھی کرتے ہیں اور عید میلاد بھی کرتے ہیں. اب محفل میلاد کہتے کس کو ہے؟ محفل میلاد، اس کی وضاحت اگر ہوگی تو سمجھ میں آئے گا کہ محفل میلاد اور عید میلاد ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. محفل میلاد اور جو عید میلاد جو کہہ کے دو بنا رہے ہیں تو وہ کیوں بنا رہے ہیں؟ تو محفل میلاد کہتے ہیں کہ محفل میلاد کے اندر، اب اگر اس میں کسی کو اعتراض ہے تو ساتھ میں بتاتے بھی جائیں گے اور تھوڑے اعتراضات کی کوشش کریں گے کہ جواب بھی دیتے جائیں. محفل میلاد کہتے کس کو ہے؟ جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کیا جائے. تو اس میں بھی کچھ لوگ اعتراض کرنے والے ہیں کہ یار وہی بچپن کا واقعہ بار بار بیان کر کے کیا فائدہ ہے. تو اس کے اندر کسی کو اعتراض ہے تو ہم اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ محفل میلاد میں ایک سب سے پہلے تو جو ہے سرکار کے پیدا ہونے کے جو واقعات ہے، ولادت پاک کے واقعات ہے، یہ بیان کرتے ہیں. یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیضان سے خالی گئے؟ یاد رکھیے آپ کی ولادت کا ذکر بھی ذکر مصطفیٰ ہے اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے. جب کسی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کسی نیک بندے کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہوگا تو پھر رحمت کا نزول کے عالم کیا ہوتا ہوگا؟ تو ایسا تو ہے نہیں. تو ایک تو میلاد میں کیا ہوتا ہے کہ میلاد کی محفل میں سرکار کی ولادت کے واقعات پڑھے جاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کے حمل میں جب آپ شکم مادر میں تھے تو کیا بات تھی. آپ کے جو ہے آپ کا نور مبارک سیدنا عبداللہ کی پشت میں تھا، حضرت عبد المطلب کی پشت میں تھا، جب یوں کرتے کرتے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا، یا پھر اس سے بھی آگے نور کی تخلیق کے جو واقعات بیان کرتے ہیں. تو یہ جو واقعات جو بیان کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے میلاد شریف کے اندر بیان کی جاتی ہے. نور محمدی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے نسب نامے کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، آپ کی والدہ کے حمل میں کیسے آئے اس کا بھی اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، آپ کیسے پیدا ہوئے، آپ پیدا ہونے کے بعد کیا برکات کا ماحول تھا، پھر آپ جو ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ کے وہاں جب آپ رہے تو وہاں آپ کیسے رہیں، پھر آپ کے جگہ، پھر اتنا ہی نہیں تو محفل میلاد کے اندر حضور کی سیرت طیبہ کے اوپر بیان کیا جاتا ہے. محفل میلاد کے اندر حضور کی سیرت طیبہ بیان کی جاتی ہے، سرکار کی سنتیں بیان کی جاتی ہے، سرکار نے جو انسانیت کا پیغام دیے ہیں وہ انسانیت کا پیغام جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. تو محفل میلاد اس لیے جو محفل میلاد تو بہت سے لوگ مناتے ہیں محفل میلاد. اب محفل سرکار کی جو ہے شان میں محفل میلاد میں یہ بیان تک تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. کچھ لوگ اس کے اندر جو اعتراض کرتے ہیں میں نے آپ کو دیا جواب، اور کچھ تو اس طریقے سے بھی ہے اس محفل میلاد کے اندر کہ ہم لوگ محفل میلاد میں جو ہے نعت پاک پڑھتے ہیں. اب اگر کسی کو نعت پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراض ہے تو اس کو جو ہے صرف نعت پاک پہ اعتراض نہیں ہے، خود رسول اللہ کے اوپر اعتراض ہے، صحابہ کرام پہ اعتراض ہے، کیونکہ نعت شریف تو خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے اور صحابہ کرام سناتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نظم میں بھی نعت سناتے تھے اور نثر میں بھی نعت سناتے تھے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ نعت خان رسول سیدنا حسان بن ثابت، یہ تو حضرت حسان تو مشہور ہیں کہ حضرت حسان جو ہے اللہ کے رسول ان کو ممبر پہ بٹھا دیتے اور آپ جو ہے نعت سنتے تھے، ان کو اونچی جگہ پہ کھڑا کر کے پھر نعت سنتے تھے، اور سرکار جو ہے خوش بھی ہوتے تھے اور نعت سنانے والوں کو جو ہے داد و تحسین بھی دیتے تھے.
ان کو انعام و اکرام بھی دیتے تھے۔ تو اگر کسی کو نعت پاک کی محفل سے اعتراض ہے اور سرکار نے تنہائی میں بھی اپنی تنہائی میں بھی جو ہے صحابہ نے نعت سنائی ہے اور مجمع میں بھی نعت سنائی ہے، سبحان اللہ، تو پھر محفل میلاد میں جو نعت پڑھی جاتی ہے یہ بھی سرکار کے زمانے میں موجود ہے، اور وہ جو کہ اجتماع کے ساتھ جو ہے سنے گئے، لوگوں کے تمام صحابہ کے ساتھ بھی سنے، اکیلے بھی سنے، یہ بھی جو کہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو اب ہم جو محفل کے ساتھ کر رہے، بس سرکار جو ہے اس کو میلاد نہیں کہہ رہے تھے اور ہم میلاد کہتے ہیں۔ آپ اگر اس نعت پاک کی محفل کو یہ کہنا چاہتے کوئی ذکر رسول، کوئی بات نہیں، ہم ذکر رسول کرتے ہیں، بے شک، ہم ذکر رسول کرتے ہیں۔ اب نعت پاک پڑھتے ہیں، اتنا ہی نہیں، پوری نعت پاک بیانات سیرت وغیرہ بیان کرنے کے بعد ہم جو ہے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و سلام الحمدللہ ہم لوگ پوری محفل میں بھی صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں، اور ہم الحمدللہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کے بھی قائل ہے، بیٹھ کے صلاۃ و سلام پڑھنے کے بھی قائل ہے، اور بستر پہ جا کر کے لیٹ کر کے بھی سرکار کے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کے بھی قائل ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی ہر پاک و صاف اور معتبر اور مسنوع اور مقبول جگہ کے اوپر ہم صلاۃ و سلام ہر موقع محل پہ پڑھنے کے قائل گئے، اور محفل میلاد میں ہم بالخصوصی طور پر پڑھتے گئے، کیونکہ محفل میلاد بالخصوص ذکر رسول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو صلاۃ و سلام کو پڑھنے کے اوپر اعتراض نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو جو کہتے کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں سے بات پیش کرے کہ کھڑے ہو کر کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ و سلام بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، رک کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ کیسی جگہ پہ پڑھ رہے ہو اور کیسی حالت میں پڑھ رہے ہو، اور اچھی بہترین جگہوں پر آپ جو ہے ضرور درود پاک پڑھیے، اور ہمیشہ ذکر رسول سے اپنی زبان کو تر رکھیے۔ سبحان اللہ، ذکر رسول سے، ذکر خدا سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا چاہیے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ بے شک، بے شک، تو جو کہ کرتے ہیں، اب کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام، خالی یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک اصول سمجھ لیجئے کہ جب جہاں سب لوگ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہو اور ایک آدمی جان بوجھ کے ان کی مخالفت میں اگر وہ بیٹھ کر کے ہی سلام پڑھنے چاہتا ہے تو یہ بے ادبی بن سکتی ہے۔ یہ اتنے سارے مسلمانوں کا دل دکھانا، تو اللہ کے رسول نے آپ کو کب اتنے سارے مسلمانوں کا دل دکھانا سکھایا؟ تو آپ ایک مسلمانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں، اس کا بھی گناہ آپ کے سر ہے، اور جو کہ مسلمانوں کا دل توڑنا یا ان کے دل کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ مسلمان کو نہ تمہارے کام سے کسی مسلمان کو تکلیف ہونا چاہیے، نہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف ہونا چاہیے۔ تو اگر کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں درود و سلام، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہیں اور آپ جو ہیں صرف کہ یہ جو کھڑے ہو کر کے جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں ادباً کھڑے ہو کر کے سلام پڑھیں گے اور تم بیٹھ کر پڑھ رہے ہو، تو اگر وہ ادباً کرے ہو تو تمہارا بیٹھنا بے ادبی ہو جائے گا۔ کبھی کبھار کیونکہ وہ کہہ رہے کہ ہم ادباً بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اور آپ ان کے مقابلے میں اگر کہہ رہے کہ نہیں بھائی، تو آپ جو ہے یہ بے ادبی کا کر رہے ہیں۔ مومی مسلمانوں کی جو ہے ان کی بھی خود ان کی دل آزاری کر کے بھی بے ادبی کر رہے گئے، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بھی بے ادبی کر رہے گئے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے ہی پڑھنا ہے، بیٹھ کے بھی سلام پڑھ سکتے صلاۃ و سلام، لیکن اہل سنت والجماعت ہمارا طریقہ یہ کہ محفل میلاد کے بعد اکثر و بیشتر اور طریقہ ہمارا بنے کہ ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے اس وقت بالخصوص سرکار جو ہے محافل میلاد میں آپ کی روحانیت بالخصوص متوجہ ہوتی ہے، تو یہ ان کی روحانیت، اور یہاں تک کہ سرکار تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ، ہم یہ مانتے ہیں۔ تو سرکار کی اس خاص روحانیت کی طرف مخصوص انداز سے ہم مخصوص عمل کا انتخاب کر کے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔
تو کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں ہم محفل میلاد کے اندر. جو نہیں سمجھتے ہیں اور اس کو غلط کہتے ہیں ان کو دلائل پیش کرنا چاہیے. تو الحمدللہ محفل میلاد میں کیا کیا ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ تو صلاۃ و سلام بناتے ہیں، اس کے بعد ہماری محفل میلاد ہوتی ہے تو ہم لوگ کھانا کھلاتے ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، رشتہ داروں کو کھانا کھلاتے ہیں، دوستوں احباب کو کھانا کھلاتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو وہ درد ہیں کہ بھائی کھانا کھلانا یہ کہاں سے آیا؟ تو ان کو اتنا نہیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا جو ہے بہترین اسلام ہے. کیا ایک آدمی یعنی اکیلے آدمی کو کھلانا اسلام کا طریقہ ہے؟ اور اگر جماعت کے ساتھ آپ نے کھلا دیے تو اسلام کے باہر کا طریقہ ہے. اگر آپ نے جو ہے بغیر کسی موقع کے یوں ہی کھلا دیا تو وہ اسلام کا طریقہ ہے. اور اگر نبی کی یاد میں کھلا دیا، ان کی پیدائش کی یاد میں کھلا دیا، ان کے ذکر کی یاد میں کھلا دیا، تو کیا یہ جو ہے یہ جو طریقہ یہ اسلام کے باہر کا طریقہ ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، یہ کم نظروں کا کام ہے. تو ہم کھانا کھلاتے، اب رہے کھانا کھلائے تو اس پہ فاتحہ دے دیتے ہیں، اس پہ قرآن پڑھ دیتے ہیں. اب پتہ اب قرآن نہیں پڑھ سکتے تو اب کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہوں؟ اگر قرآن دعا نہیں پڑھ سکتے کھانا کھانے سے پہلے آپ دعا بھی پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ رہے ہیں، تو الحمدللہ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ محفل میلاد میں ہم لوگ کرتے ہیں اور یہ سب جائز سمجھتے ہیں. یہ سب ہاں ہم کہتے ہیں کہ فرض و واجب نہیں لیکن جائز ہے. اور عشق میں اگر کوئی کرتا ہو اور آپ جو ہے صرف اس کے عشق رسول کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ جو ہے قدم آگے بڑھاتے ہو تو عشق رسول کو ختم کرنے کا کام ابلیس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو کھانا کھلاتے ہیں. اب یہ جو صلاۃ و سلام اور یہ سب ہم جو کرتے ہیں، اب یہی محفل میلاد میں ہم لوگ معطر ہو کے آتے ہیں، گلاب پانی وغیرہ چھڑکتے ہیں اور جو ہے پورے ماحول کو خوشبودار رکھتے ہیں. اب اس میں بھی اعتراض، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہاری اس دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. دنیا میں ایک تو جو ہے نماز، دوسری خوشبو اور تیسری جو ہے عورتیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 چیزیں جو ہے محبوب تر گئے. تو آپ کو تو خوشبو پسند تھی، تو اگر حضور کو جو چیز پسند تھی اگر وہ خوشبو لگا لیے تو کوئی اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یعنی محفل میلاد جو کی جا رہی ہے، محفل میلاد، تو محفل میلاد میں جو جو چیزیں کی جا رہی ہیں، جو جو چیزیں، وہ تمام کی تمام حدیثوں سے ثابت ہے. بس وہ ساری چیزیں ایک ساتھ کر کے ہم نے اس کو جو ہے نام دے دیا میلاد، تو اعتراض ہو گیا. تو لیکن جو ہے میلاد نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ذکر رسول کہتے ہیں اس کو. تو ذکر رسول تو یہ ہے محفل میلاد، یہ محفل ہے، یہ محفل میلاد. اچھا، اس کا مقصد اور ہم پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہے ہم محفل میلاد جو ہیں ایسا نہیں رہتا کہ سال میں ایک دن 12 ربیع الاول جب آئے گا تبھی آپ محفل میلاد کرتے ہیں. ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم یہ ہیں کہ ہم کو تو جب موقع ملے ہم تب میلاد کرتے ہیں. اگر ہم کو کوئی خوشی ملے تو ہم جو ہے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے محفل میلاد کرتے ہیں. اور جب ہم پر کوئی مصیبت ٹوٹے تو وہ مصیبت کے اندر بھی ہم محفل میلاد کر کے اپنے سرکار کو یاد کر کے ہمارے دل کو ہم ہلکا کرتے ہیں. ہم جو ہیں محفل میلاد ہی کو جو ہے کبھی 11ویں کہتے ہیں، کبھی چھٹی کہتے ہیں، اور یہ سب ناموں سے ہم محفل میلاد کرتے ہیں. یہ سب نام ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ محفل میلاد ہوتی ہے سرکار کی نعت پاک ہی پڑھی جاتی ہے، سرکار کی نعت پاک ہی پڑھی جاتی ہے، آپ کی سیرت طیبہ ہی بیان کی جاتی ہے، اور وہی نیاز وغیرہ جو ہے تقسیم کی جاتی ہے، وہی کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں محفل میلاد، یہ ایک اس کے یعنی اس پورا ایک جگہ پہ جمع ہو کے حضور کے دور میں نہیں کیا گیا، لیکن ایک جو چیز اس میں کی جا رہی ہے وہ سب حضور کے زمانے میں کیا گیا.
کھانا کھلانے کا حضور نے سکھایا، خوشبو اور معطر فضا رکھنے کا حضور نے سکھایا، ہاں درود و سلام قرآن کریم سکھا رہا ہے، درود و سلام سرکار نے سکھایا۔ تو جو کچھ سرکار نے سکھایا ہم وہی میلاد میں کر رہے ہیں، کچھ اور چیز میلاد میں نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ محفل میلاد کا خاص مقصد ہے، یہ محفل میلاد اس کو کرنا چاہیے، اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ آپس میں مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ان کے دل ملتے ہیں، ان کے جب آدمی آپس میں ملتا ہے تو محبتیں بڑھتی ہیں، اور جب بھی رسول اللہ کی یاد کے ساتھ ملتے ہیں تو آدمی جب دنیا داری کے ساتھ ملتا ہے تو دل میں حسد، بغض، کینہ اور گندگی ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ کے رسول کے ذکر کے نام پر ملاقات ہوتی ہے، جب ان کے نام پر ہوتی تو ان کے دلوں کے اندر جو اللہ کے رسول کے ذکر کا نور آتا ہے اس کے ذریعے آپس میں اور زیادہ محبتیں ہوتی ہے۔ اور پھر محفل میلاد میں جو رسول اللہ کے کردار، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی تعلیمات جب پیش کی جاتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو لوگ جو گئے یہ لوگوں کو تعلیمات سکھانے کا اور ان کے اندر اسلام کی بیداری لانے کا یہ بہت بہترین موقع ہوتا ہے، یہ بھی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ایک ہی دن کرو، آپ ہمیشہ ہر لمحہ روز محفل میلاد کرو، اس کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کل کے بیان میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہے اللہ نے ایسے وقت میں میلاد کری، ایسے کہ جب وقت بھی نہیں تھا، تو ایسے وقت میں اللہ نے کیوں میلاد کری؟ کیونکہ جو ہے اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ تو یہ ہے محفل میلاد، یہ ہے، اور یہ سنہرے موقع کو علماء کو کبھی نہیں گنوانا چاہیے، لوگوں کے جو ہے لوگوں کو میلاد سکھانا چاہیے، اور جو ہے سرکار کی میلاد کی محفل سجاتے رہنا چاہیے۔ اور ہم تو جو ہے شیرنی کے، کھانا کھلانے کے، فاتحہ کے، صلاۃ و سلام کے، سرکار کی جو ہے پیدائش کے، سیرت کے، زندگی کے، سنت کے تمام چیزوں کو بیان کرنے کی میلاد میں قائل ہیں، اور یہ ہے محفل میلاد۔ یہ کیا ہے؟ اب رہا عید میلاد النبی، کیا ہو گیا؟ عید میلاد النبی میں جہاں محفل میلاد بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جلوس بھی نکالتے ہیں عید میلاد النبی میں، اور محفل میلاد تو سال بھر کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے لیکن جو ہے جب 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ 12 ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہم بالخصوص محفل میلاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے کو اللہ کے رسول سے نسبت ہے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ کے رسول کے جو عشق ہے اس میں اور چاشنی آنے لگتی ہے۔ جب اور چاشنی آنے لگتی ہے تو غور جو ہے اور جوش و خروش کے ساتھ ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور اتنے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں کیونکہ اس مہینے کو اللہ کے رسول سے نسبت ہے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو جمعہ کو سید الایام کہا جا رہا ہے، اور جس دن اسلام مکمل ہوا، اسلام کی یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اکملت لکم دینکم، اس دن بھی جمعہ کا دن تھا، تو جمعہ کو سید الایام کہا جا رہا ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے جس میں سرکار تشریف لا رہے ہیں، یہ جو ہے تمام مہینوں کا سید ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی اس میں کر رہے ہیں، تو اب عید میلاد النبی میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اب آپ جو ہے گھروں میں لائٹنگ ہی لگا سکتے ہو، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ستاروں سے آسمان سجا دے اور تمام ستاروں کو سیدہ آمنہ کی گھر کی طرف جھکتا ہوا کر دے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں یوں دیکھ رہا تھا کہ تمام ستارے جو ہے کعبے کی جانب جھک رہے ہیں، اور یہ جو سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہے ہیں، ہاں چاند بھی جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے مشاہدہ کیا، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ وہ جو ہے ستاروں سے انجمن جو ہے لائٹنگ کرے۔ ہم لوگ جو ہے کمکمے لگا کر کے لائٹنگ کرتے ہیں سرکار کی محبت میں۔ ہاں اب ہم صرف یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لائٹنگ کر رہے ہو سرکار کی محبت میں، تو میں کہوں گا ایسی جگہ پہ لائٹ لگا دو، ہمیشہ کے لیے لائٹ لگا دو، اور اس کا خرچہ اٹھا لو جہاں ہر کوئی جو ہے ٹھوکر کھا کے جاتا ہوگا، جہاں کہیں کوئی لائٹ نہیں ہے یہ لگاؤ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہو جائے گی۔
تو اس کے اوپر جو عاشقین کو غور کرنا چاہیے. باقی جو ہے آپ گلیوں کو سجاؤ، کیوں بتا گئے کیوں سجا رہے ہیں آپ گلیاں؟ بتا گئے کیوں سجا رہے ہیں آپ گلیاں؟ تحدیث نعمت کے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ جن کا کھاتے ان کا گا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کا کھا رہے ہیں ان کا. ہاں تو آپ اپنے اعتبار سے ڈالیں. اور یاد رکھو کوئی بولے گا کہ آپ لائٹنگ کر رہے ہو، یہ سب کر رہے ہو، یہ تو فضول خرچی ہے. کیا بولے گا؟ ارے ذکر رسول میں، یاد رسول میں کچھ بھی فضول خرچی نہیں ہوتی، بے شک کچھ بھی. بے شک. پہلے کیا ہوتا تھا، جنگوں کے اندر جنگ ہوتی تھی تو جنگ میں ایسا ہوتا تھا کہ پرچم جو ہے سفید پرچم اٹھا دیتے تو پھر جنگ رک جاتی تھی. سفید پرچم اٹھا دیتے تو جنگ رک جاتی تھی، یعنی ابھی امن ہے، سرنڈر ہے، بات جنگ رک جانے کی علامت ہوتی. سفید جھنڈا اوپر ہو جاتا تھا. تو جیسے وہ سفید جھنڈا جو ہے جنگ رکنے کی علامت ہے، تو 12ویں کے مہینے میں یہ لائٹنگ میرے سرکار کی آمد کی علامت ہے. بے شک بے شک. اگر ایک جھنڈا دیکھنے سے جنگ رک سکتی ہے تو یہاں عاشقوں کی لائٹنگ دیکھ کر کے کہ اللہ کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ عشق مصطفیٰ میں سجائے ہوئے ہیں. بے شک بے شک. ہاں تو عشق مصطفیٰ کے اندر جو ہے یہ لائٹنگ وغیرہ جو کرتے ہیں، یہ دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ عید میلاد اور محفل میلاد. تو یہ جو ہے عید میلاد کے اندر یہ لائٹنگ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جھنڈے لے کے چلتے ہیں. اب دیکھیے اللہ کے رسول نے اپنے لشکر کا سب سے پہلا جھنڈا سیدنا امیر حمزہ کے ہاتھ میں عطا کیا تھا. سبحان اللہ. تو پھر ہمارے سرکار بھی جھنڈے والے اور ہم بھی جھنڈے والے. اور ہم کس کے کارواگ ہیں؟ ہم کارواگ ہیں مہتاب ولی کے، جہاں میں جھنڈے لگانے والے. سبحان ہاں؟ اللہ. بے شک بے شک. اندھیرا چھایا دلوں پہ جن کے، چراغ کلمہ جلانے والے. الحمدللہ ہم تو جو ہیں گھر گھر پہ جھنڈا لگاتے رسول اللہ کا. بے شک. ہم لوگ علم والے ہیں، جھنڈے والے ہیں. تو سرکار نے خود جب جھنڈا دیا ہے، جھنڈا استعمال کیا ہے تو ہم لگا رہے ہیں. ہاں کل سرکار نے جو ہے وہ جہاد، میدان جہاد کے اندر سرکار جو ہے لشکر کے ساتھ جھنڈا لے کر کے گئے تھے، تو جو ہے وہ جو ہے عمل کارزار کے اندر جو اس طریقے اس جہاد میں جھنڈا تھا، وہاں جو ہے اسلام کے کلمہ اسلام کو جو ہے بلند کرنے کے لیے وہ علم تھا. اور آج ہمارے گھروں پر بھی جھنڈا ہے، تاکہ جو ہے سائلنٹلی اسلام کا جو پیغام، اسلام کا کلمہ جو ہے لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ جو جن کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ ان کی ولادت ہے. یہ کن کی ولادت ہے؟ جن کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں. بے شک. یہ اعلان ہے، وہ فضول کچھ بھی نہیں ہے. اب رہی بات جو ہے کہ سرکار کی، اب بتاؤ میدان جنگ میں کیوں جاتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھانے کے لیے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جاتے تھے نا. اللہ و رسول کا پیغام بتانا مقصود تھا نا. اگر لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے تو الحمدللہ آپ جو جلوس میں جا رہے ہیں آپ کیا کرتے؟ رسول کی نعت پاک پڑھتے ہیں. بے شک. آپ رسول پاک کی نعت پاک پڑھتے ہیں، اللہ و رسول کا نام بلند کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے محبت کا پیغام دیتے ہیں. راستے میں چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، چاہے جو ہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، ہر کسی سے خندہ پیشانی سے مل کر ان کو انسانیت کا پیغام دیتے ہیں. تو یہ جو ہے انسانیت کا پیغام یہ کیا ہے؟ رسول اعظم جب اپنے صحابہ کے جرمٹ میں نکلتے تھے، چاہے میدان کارزار میں ہو یا پھر کسی گلی میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے نکلتے ہو، تو صحیح، یہ تو سرکار کا ہی طریقہ رہا ہے. اسی طریقے کو ہم میلاد النبی کے دن اگر بالخصوص طریقے سے منا لیے تو کیا خیر خرابی ہے؟ تو جو ہے ماشاءاللہ یہ جو ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں تو یہ سب کے سب سرکار کی زندگی سے ثابت ہے. سرکار کی یہ ساری کے ساری چیزیں سرکار کی زندگی. سرکار کے زمانے میں نعرہ تکبیر لگتا ہی تھا. اور جو ہے نہیں یقین ہے تو جنگ یمامہ پڑھو اس کے بارے میں کہ جنگ یمامہ میں نعرہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تمام صحابہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جب لڑائی تھی تو وہاں بھی نعرہ تکبیر تھا، یہاں بھی نعرہ تکبیر تھا. تو یہاں پھر نعرہ بلند کیا گیا. ہاں مسلمانوں کے خیمے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے جو لشکر میں جنگ یمامہ کے اندر مسلمانوں نے کیا نعرہ؟ یا محمد یا رسول اللہ. کون سا نعرہ بلند کیا؟ سبحان اللہ. ہاں تو ماشاءاللہ تو یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے نعرے لگانا بھی. تو الحمدللہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ جو ہیں ہم کس کے سانچے میں کر رہے ہیں؟ وہ سرکار ہی کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں کر رہے ہیں. تو مولا ہم کو جو ہے یہ جو مختصر سا بیان جو میلاد، محفل میلاد اور عید میلاد
جو ہم سمجھا رہے ہیں کہ کچھ لوگ محفل میلاد تو کرتے، عید میلاد کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ وہ کہتے ہیں 2 ہی عید ہے، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ کون سی 2 عید؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ عید جس کو کہتے ہیں بقرہ عید اور عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. بولے یہ 2 عید ہے، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جمعہ کا دن بھی یوم العید ہے، جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، اور یہ تمام عیدیں کس عید کے صدقے میں مل رہی ہے؟ کس عید کے صدقے میں مل رہی ہے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو یہودی لوگ جو ہے محرم کے اندر جو ہے محرم کی عاشورہ کی 10 تاریخ کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی یادگار مناتے تھے اور عید مناتے تھے. عید منانے تھے کون؟ یہودی لوگ جو ہے عید مناتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے عید کے مخالف میں بنانا بند نہیں کرا دی ہے. اللہ کے رسول جب مدینے میں آئے تو کیا فرمایا کہ یہ جو گئے جو موسیٰ کو مانتے ہیں ان سے زیادہ موسیٰ پہ ہمارا حق ہے. تو اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور خود جس دن پیدا ہوا اس دن بھی روزہ رکھتے تھے. ہر پیر کے دن سرکار روزہ رکھتے تھے، یعنی سرکار خود اپنا میلاد اس طریقے سے شکرانے میں مناتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ اس عید کو سرکار نے جو ہے ان کو جو ہے اس کو بند نہیں کیا، بلکہ سرکار نے اس کے بدل میں جو ہے کہا ہم زیادہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم رکھیں گے. ہاں، اب قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ جب جو ہے دسترخوان نازل ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب دسترخوان جب نازل ہوا تو کیا فرمایا ہے آیت میں؟ کیا ہے اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے؟ اس دن کو ہمارے لیے عید کا دن فرما. تو جب آسمان سے دسترخوان نازل ہو تو عید کا دن ہو. ہاں، اور آسمان سے دسترخوان نہیں، پوری کائنات جن کے وجہ سے پیدا اگر وہی نازل ہو جائے، وہی سرکار مصطفیٰ کی آمد ہو جائے تو اس دن کو عید نہیں بولیں گے تو اور کیا بولیں گے؟ تو کچھ لوگوں کو عید بولنے پہ اعتراض ہے، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں کہ پھر بھی ہم اس کو ویسی عید نہیں کہتے ہیں جیسے عید الاضحیٰ اور جو کہ عید الفطر کہتے ہیں. یہ ہمارے عید کا معنی خوشی کے ہوتے ہیں، اور جیسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کو جب اللہ کی رحمت اور فضل سے نواز دیا جائے تو تم کو چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ. تو ہمارے لیے اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی فضل نہیں، کوئی نعمت نہیں، کوئی رحمت نہیں. تو ہم اس لیے اس دن کو جو ہے خوب خوشیاں مناتے ہیں، اور خوشی کو عید کہتے ہیں، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں. مولا تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم کو محفل میلاد بھی سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور عید میلاد النبی بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.